ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان، قسط نمبر 3۔ قصہ ابھی حجاب سے آگے نہیں بڑھا، میں آپ وہ جناب سے آگے نہیں بڑھا۔ مدت ہوئی کتاب محبت شروع کیے، لیکن میں پہلے باب سے آگے نہیں بڑھا۔ لمبی گفتگو کے لیے میں نے کیے سوال، وہ مختصر جواب سے آگے نہیں بڑھا۔ آفس سے آ کر فریش ہونے کے بعد وہ شام کی چائے لان میں بیٹھ کر پینا پسند کرتے تھے۔ ابھی بھی شام کے ڈھلتے سائے کو دیکھتے ہوئے وہ عیشا کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ داریان کہاں ہے؟ اس کی کمی محسوس کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ 2 گھنٹے پہلے کہہ کر گیا تھا کہ دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے جا رہے ہیں، ابھی تک تو واپس نہیں آیا۔ عیشا نے لا علمی سے جواب دیا تو وہ ٹیبل پر سے فون اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ تیسری بیل پر ان کی کال پک کی گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کہاں پر ہو تم؟ باہر ہوں دوستوں کے ساتھ، کچھ دیر تک پہنچتا ہوں گھر۔ وہ ان سے جتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو لیکن کبھی ان کی بات کی نافرمانی نہیں کر پاتا تھا۔ فرمان آپ اسے کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کے موڈ کو دیکھتے ہوئے عیشا نے سنبھل کر بات شروع کی تھی۔ تم جانتی ہو عیشا، میں اسے کبھی روک ٹوک نہیں کرتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ سارا دھیان صرف اپنی پڑھائی پر لگائے۔ ابھی سے جاب کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اسے؟ وہ سنجیدگی سے 2 ٹوک انداز میں بولے۔ میں اسٹڈی روم میں ہوں، وہ ابھی آئے تو وہیں بھیج دینا۔ چائے کا آخری گھونٹ بھر کر خالی کپ میز پہ رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ عیشا نے جواباً کچھ کہنے کی بجائے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ عبیر غازی اور سارہ کے ولیمے کی تقریب حویلی کے بڑے سے صحن میں ہونی تھی، جن کے انتظامات صبح سویرے سے ہی شروع کر دیے گئے تھے۔ سارے ملازم پھرتی سے اپنے اپنے کام نپٹاتے پھر رہے تھے، جبکہ اندر سب خواتین نئی دلہن کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ سارہ کا تعلق بھی ایک اونچے خاندان سے تھا جس کے دادا سعادت غازی کے پرانے دوست تھے۔ یہ رشتہ صرف اسی دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے سعادت غازی نے جوڑا تھا۔ انہوں نے عبیر سے اس کی پسند نہیں پوچھی تھی، نہ اس کی رضامندی جاننی چاہی تھی، صرف اسے فیصلہ سنایا گیا تھا، جس پر اس نے بنا کسی احتجاج کیے ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ حویلی کی بچوں کو یہی تربیت دی گئی تھی، وہ چاہ کر بھی باغی نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کا دل کچھ بھی کہے لیکن وہ ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، اور یہی بات سعادت غازی کے فخر میں اضافہ کرتی تھی۔ ان کے پوتے اور پوتیوں کی فرمانبرداری انہیں گہرا سکون عطا کرتی تھی۔ پڑھائی کے معاملے میں انہوں نے کسی پر زبردستی مسلط نہیں کی تھی، جو جس فیلڈ میں جانا چاہے جا سکتا ہے۔ صرف ان کی اتنی خواہش تھی کہ ریشام یا بریزے میں سے کوئی ڈاکٹر بن جائے۔ پوتوں کو تو ان کا بزنس سنبھالنا تھا، اس لیے انہوں نے خود ہی اس بزنس پڑھنے کو کہا تھا۔ بریزے کو تو پڑھائی کا شوق تھا ہی نہیں، گریجویشن کے بعد اس نے آگے نہ پڑھنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور رہی ریشام، وہ سعادت غازی کی لاڈلی پوتی تھی۔ ساری زندگی ان کے حکم کی منتظر، ان کی ہر آواز پہ جی دادا جان کہنے والی یہاں ان کی مخالفت کر گئی تھی۔ ان کے منع کرنے کے باوجود اس نے بزنس کو ہی چنا تھا۔ وہ اس سے خفا تھے لیکن اس کے منانے پر مان بھی گئے تھے۔ ریشام میں یہ خاص صلاحیت تھی، وہ انہیں راضی کیے بغیر ان کے پاس سے ہلتی بھی نہیں تھی۔ دیر سے اٹھنے کے باعث اس نے اکیلے ہی ناشتہ کیا تھا اور ابھی عورتوں کی محفل سے ذرا الگ تھلگ سنگل صوفے پہ بیٹھے چائے پیتے ہوئے فون یوز کر رہا تھا جب وہ اس کے پاس چلی آئی۔ تھینک یو۔ آف وائٹ ٹخنوں تک آتی سادی سی فراک پر اور گنزا کا بڑا سا دوپٹہ سر پہ سنبھالنے کی بامشکل کوشش کرتے ہوئے اس نے احسان اتارنے والے انداز میں اسے کہا۔ کس لیے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس پھول کے لیے۔ کون سے پھول کے لیے؟ فاز کے چہرے پر ابھی بھی الجھن تھی۔ اوہ اچھا وہ۔ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے وہ میز پر سے پیر اٹھا کر سیدھے بیٹھا۔ وہی پھول نا جو میں نے تمہیں پھینکنے کے لیے کہا تھا؟ وہ نہیں، وہ پھول جو تم نے میرے روم میں رکھا تھا۔ میں نے؟ اسے حیرانگی سے بریزے کو دیکھا۔ میں نے کوئی پھول نہیں رکھا تمہارے کمرے میں۔ مجھے پتہ ہے تم نہیں رکھا تھا، اب بنو مت، اس نے آنکھیں دکھا کر کہا۔ بریزے میرا دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے، میں یہ کام کیوں کروں گا میری پیاری بہن؟ فاز نے بیچارگی سے جواب دیا۔ تم نے کل مجھ سے روڈلی بات کی تھی، اس لیے مجھے لگا تم نے سوری کہنے کے لیے رکھ دیا ہوگا۔ جو حرکت تم نے کی تھی مجھے واقعی اس پہ غصہ تھا، اور ابھی بھی ہے، میں تم سے سوری کیوں کروں گا؟ تو وہ پھول کس نے رکھا میرے روم میں؟ بریزے کا ذہن خود الجھنے لگا۔ اگر وہ پھول فاز نے نہیں رکھا تھا تو پھر کس نے رکھا تھا؟ آپ مجھے اور کتنا خوار کروائیں گی؟ اس کے پیچھے پیچھے چلتے شاپنگ بیگز اٹھائے وہ انتہا کا بیزار لگ رہا تھا۔ ریشام کو رات پہننے والے ڈریس کا میچنگ دوپٹہ لینا تھا۔ حویلی میں سب اپنے ہی کاموں میں مصروف تھے۔ وہ یوسف کے ساتھ اکیلے ہی بازار نکل آئی تھی۔ زاریہ غازی نے کہا بھی تھا کہ خالدہ بوا یا کسی کو ساتھ لے جائے، لیکن وہ جان بوجھ کر کسی کو نہیں لائی تھی۔
لینا تو صرف ایک دوپٹہ تھا، اس کی پسند کے مطابق وہ تو مل نہیں رہا تھا، لیکن پچھلے 1.5 گھنٹے سے وہ کافی کچھ خرید چکی تھی۔ شاپنگ کرنا تمہیں خواری لگتا ہے یوسف؟ اس نے اچانک سے رک کر پیچھے مڑ کر آئی برو اٹھا کے اسے دیکھا۔ کالی چادر میں چھپے اس کے چہرے پر صرف سیاہ آنکھوں کی گہری چمک تھی جن سے وہ نظریں چرا گیا تھا۔ میرے لیے تو خواری ہی ہے، وہ محض بڑبڑا کے رہ گیا۔ کتنے بور انسان ہو تم۔ بازار میں خوب چہل پہل سی لگی تھی، رش بھی کافی زیادہ تھا۔ ہاتھوں میں شاپرز ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ اس طرح سے دھیان رکھتے ہوئے چل رہا تھا کہ ریشام کو کسی شخص کی انگلی بھی ٹچ نہ ہو۔ حویلی سے باہر وہ اس کی ذمہ داری تھی جسے نبھانا اسے خوب اچھے سے آتا تھا۔ آپ کو میچنگ کا دوپٹہ نہیں مل رہا تو آپ کوئی اور ڈریس دیکھ لیں۔ یوسف کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اچھے خاصے میچنگ دوپٹوں کو ریجیکٹ کیے جا رہی ہے۔ یقیناً اس کی دلچسپی دوپٹے سے زیادہ شاید بازار گھومنے میں تھی۔ تمہارا مطلب ہے نیو ریڈی میڈ سوٹ؟ میں اپنے سارے پیسے خرچ کر چکی ہوں اور جتنے پیسے بچے ہیں ان میں تو دوپٹہ بھی اب شاید ہی ملے۔ ایک تازہ پھولوں کی دکان کے پاس رک کر اسٹال پہ لگے ان نرم پھولوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے بتایا، آپ کو یہ سب خریدنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا؟ یوسف کا اشارہ ان شاپرز کی طرف تھا جن میں نہ جانے اس نے کیا کچھ لیا ہوا تھا۔ آپ دیکھ لیں ڈریس، پیمنٹ میں کر دوں گا۔ موتیے کی لڑی کو کلائی پر لپیٹتے ہوئے جب اس کے کانوں میں اس کی آواز پڑی تو وہ مسکراہٹ دبانے کو نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ کنکھیوں سے اس کے بیزار بیزار سے نقوش کو دیکھا۔ سوچ لو، تمہارے مہینے کی سیلری چلی جائے گی میری ایک ڈریس پر۔ اس کا انداز بھرپور شرارت لیے ہوئے تھا۔ پورے سال کی بھی چلی جائے تو مجھے افسوس نہیں ہے۔ اس نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر کہا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں خفگی لہرائی تھی۔ تمہیں میری سنگت اتنی بری لگتی ہے کہ میرے ساتھ نہ رہنے کے لیے اپنے سارے پیسے لٹانے کے لیے تیار ہو؟ کلائی سے موتی کی لڑی کھینچ کر اتارتی ہوئی اس نے اسٹال پر واپس رکھ دی تھی۔ مجھے صرف اس جگہ سے مسئلہ ہے اور مزید یہ کہ حویلی میں میرے کافی سارے کام۔ بس کر دو یوسف، میرے کان پک چکے ہیں تمہارے کاموں کی تفصیل سن سن کر، وہ بیزاری سے بولی۔ آفٹر آل اٹس مائی ڈیوٹی۔ شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میں نے کہ خود کو ملازم مت سمجھا کرو۔ تم دادا جان کے کزن کے بیٹے ہو، مطلب ہمارے رشتہ دار ہوئے نا، بھلے دور کے ہی صحیح۔ آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ مجھے ملازم سے زیادہ کا درجہ دیتی ہیں۔ آج کے زمانے میں رشتے سے زیادہ پیسے کی قدر ہے ریشام بی بی۔ آپ کے دادا جان نے مجھے رہنے کے لیے سرونٹ کوارٹر کی بجائے انیکسی دے رکھی ہے۔ میرے کھانے پینے اور دوسری ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ میرے خیال سے اس رشتے کا حق انہوں نے ادا کر دیا جتنا وہ سمجھتے ہیں۔ حق مانگنے سے ملتا ہے، خاموش رہنے سے نہیں۔ آپ مجھے بغاوت پہ اکسا رہی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ میں سمجھا نہیں آپ کا مطلب۔ سمجھ تو تمہیں سب آتا ہے، اب جان کر انجان بننا چاہتے ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے خیال سے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن میں نے ابھی ڈریس نہیں لیا۔ میری توبہ ہے جو میں آئندہ آپ کے ساتھ شاپنگ پر آؤں۔ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اسے ادب سے ہی پیش آیا کرتا تھا، لیکن کئی بار وہ اسے اتنا ضد کر دیتی تھی کہ نہ چاہتی ہوئے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر جاتا تھا۔ آنا تو تمہیں ہی پڑے گا، مجھے کسی اور کو اتنا پریشان کرنے میں مزہ نہیں آتا جتنا تمہیں کرنے میں آتا ہے۔ یعنی کہ آپ مان رہی ہیں کہ پچھلے 2 گھنٹے سے آپ جان بوجھ کر سارے میچنگ کے دوپٹوں کو ریجیکٹ کیے جا رہی ہیں صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے؟ مجھ سے زیادہ تمہیں یہ بات ماننے کی ضرورت ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ اس کی ڈھکی چھپی باتوں کے مطلب وہ صاف سمجھتا تھا، لیکن کبھی اس کے سامنے اقرار نہیں کرتا تھا۔ اور واقعی یہ بات تو سوچنے لائق تھی کہ ریشام کو کبھی شاپنگ کا اتنا کریز نہیں رہا تھا۔ اس کی شاپنگ ہمیشہ زاریہ غازی یا رائمہ پھپھو ہی کرتی تھیں۔ بمشکل ہی وہ بازار جانے پہ راضی ہوتی تھی، اور کبھی چلی جائے تو آدھے گھنٹے سے زیادہ وہاں رکتی نہیں تھی۔ اور آج یوسف کے ساتھ آئی تو اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ جتاتے سے لہجے میں کہتی ایک شاپ میں داخل ہو گئی تھی جہاں انتہائی نفیس سے ریڈی میڈ ڈریس موجود تھے۔ بڑی سی دکان پہ طائرانہ سی نگاہ ڈال کر وہ یوسف کی جانب مڑی۔ مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں، تم ہی بتاؤ۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ میرا بھی آپ کے والا حال ہے، آپ جو لینا چاہیں لے لیں۔ بیگز ایک طرف رکھ کر وہ چیئر پہ آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا تھا۔ اتنا وہ حویلی کے کاموں سے نہیں تھکتا تھا جتنا ریشام نے اسے تھکا ڈالا تھا۔ اس شاپ میں بھی آدھے گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا تھا۔ سیلز مین ایک کے بعد ایک ڈریس دکھاتے ہوئے کاؤنٹر پہ ڈھیر کر چکے تھے، لیکن کوئی ایک بھی اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھا۔ یوسف کو اپنی آفر سراسر ایک بے وقوفی لگی تھی۔ اس کا دوپٹے کی میچنگ سے زیادہ تو ڈریس سلیکٹ کرنا زیادہ حساب شکن کام تھا۔ اس کی نظریں یوں ہی پوری شاپ کا جائزہ لے رہی تھیں، جہاں ایک سے ایک بہترین ملبوسات موجود تھے جن کی قیمت کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ واقعی میں اس کے مہینے کی سیلری لگ جانی تھی۔ وہ دکھانا، وہ ایک سیلز بوائے کو اس نے وہ ڈریس لانے کو کہا تھا جو ڈمی پر تھا، لیکن ابھی اسے ڈسپلے نہیں کیا گیا تھا۔
یہ بالکل نیو ڈیزائن ہے سر، آج ہی آیا ہے، ابھی تک ہم نے اسے ڈسپلے بھی نہیں کیا ہے۔ سیلز بوائے نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں بولتے ہوئے وہ ڈریس اٹھا لایا تھا جو ٹی پنک کلر کا اور گینزا کی فراک تھی، جس کے گلے اور دامن پر سنہرے رنگ کا دیدہ زیب کام کیا گیا تھا۔ اس کی آستینوں کی کڑھائی بھی بازوؤں تک بنی ہوئی تھی۔ یوسف کے کہنے پر اس نے فراک کا دوپٹہ نکال کر اس کے سامنے پھیلا دیا تھا، جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اسے مطمئن کر گئی تھی۔ ریشام کے عام طور پر اوڑھنے والے دوپٹے بھی اتنے ہی بڑے ہوا کرتے تھے، جنہیں وہ اس طرح سے کیری کرتی تھی کہ اسے کوئی چادر لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ریشام کی پشت تھی اس کی جانب۔ جب 20 ڈیزائن دیکھنے کے بعد بھی اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ رہنے دے بھائی کہتی پلٹ گئی تھی۔ جب اس پر نظر پڑی تو پہلے آنکھوں میں تعجب ابھرا اور پھر خوشگوار سی حیرت۔ وہ دوپٹے کے پلو کا ہاتھ میں لیے اس کا سٹف دیکھتے ہوئے سیلز بوائے سے جانے کیا بات کر رہا تھا۔ ایک ڈمی اس کے پاس کھڑی تھی جس پر موجود ڈریس اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اس نے جب ریشام کو اپنی جانب متوجہ دیکھا تو دوپٹہ چھوڑ کر چیئر سے بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ ٹھیک لگ رہا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا۔ یہ بہت حسین لگ رہا ہے، وہ اس ڈریس کا جائزہ لیتی خوشی سے بولی۔ اسے پیک کر دیں۔ سیلز بوائے کو کہنے کے بعد اس نے شکر کا سانس بھرا تھا۔ ایک کٹھن مرحلہ اس نے حل کر لیا تھا۔ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کرنے کے بعد وہ ڈریس کا شاپر بھی اٹھاتا باہر آ گیا تھا۔ کتنے کا ہے یہ ویسے؟ باہر نکلتی ہوئی ریشام نے تجسس سے پوچھا۔ آپ کو ڈریس سے مطلب ہونا چاہیے ریشام بی بی، ایک طرف اتنی عزت بھی دیتے ہو اور پھر میری بات کا جواب بھی نہیں دیتے۔ میں نے اپنی پوری بات کر دی ہے، کیا اب ہم گھر چل سکتے ہیں؟ شکر کرو میرے پاس اس کی میچنگ کی جیولری اور شوز موجود ہیں، ورنہ پھر تمہیں 2 گھنٹے اور خواری کرنا پڑتی۔ میں گھر جا کر شکرانے کے نوافل پڑھوں گا کہ اللہ نے مجھے اس خواری سے بچا لیا۔ لیکن چوڑیاں نہیں ہیں میرے پاس۔ اب اس میں کتنا وقت لگے گا؟ یہ لڑکی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والی نہیں تھی۔ بس 2 منٹ، 2 انگلیاں اٹھاتی وہ شرارت سے بولی۔ انکار کرنے کا اس کے پاس کوئی حق نہیں تھا۔ ناچار اب وہ چوڑیوں کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ویسے تم نے اتنا مہنگا ڈریس دلا دیا ہے، میں گھر پہ سب کو کیا بتاؤں گی؟ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے لا علمی سے شانے اچکا دیے۔ سچ بتا دیجیے گا، اس میں کیا قباحت ہے؟ اچھا، میں سب کو یہ بتاؤں کہ یہ ڈریس تم نے مجھے اپنے پیسوں سے دلایا ہے؟ سب نہ جانے کیا سمجھ بیٹھیں گے۔ تو پھر یہ کہہ دیجیے گا کہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے آپ مجھ سے ادھار لیے تھے۔ تم سچ میں کہیں ایسا تو نہیں سمجھتے، لیکن میں بتا رہی ہوں تمہیں، یہ کتنے کا بھی ہوا میں اسے ادھار نہیں سمجھوں گی، بلکہ تمہاری طرف سے دیا گیا پہلا تحفہ سمجھوں گی۔ وہ کبھی اس کے زو میں نے باتوں پر ریئیکٹ نہیں کیا کرتا تھا، پھر بھی کتنے حق سے وہ کہہ رہی تھی۔ اس کا اس طرح سے حق جتانا یوسف کو برا نہیں لگتا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی ساری زندگی اس کے لیے دان کر دیتا۔ آپ کو تحفہ دینے والی میری اوقات نہیں ہے، آپ یہ ویسے ہی رکھ لیں۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ تم نے پھر فضول باتیں کرنی شروع کر دی؟ اس کی آنکھوں میں ناراضگی در آئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس پھول کو بھول بھال کر اپنی کزنوں کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تھی۔ تقریب کے لیے سب نے سرے شام ہی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس بار بھی مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ انتظام رکھا گیا تھا۔ ولیمے کے حساب سے زیادہ تر سب نے ہلکے رنگوں کا انتخاب کر رکھا تھا۔ کانوں میں جھمکا ڈالتی وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ اس ٹی پنک فراک میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے وہ ڈریس بنایا ہی اس کے لیے گیا ہو۔ ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں اور گجرے پہنے ہوئے تھے، ماتھے پہ سنہری ٹیکا لگایا ہوا تھا۔ کمر تک بکھرے ہوئے دراز بالوں کو اس کے دوپٹے نے چھپا لیا تھا، جسے اس نے پیشانی سے تھوڑا پیچھے کر رکھا تھا۔ اپنی ہی دھن میں آتے سلار نے جب اسے دیکھا تو وہ اپنی جگہ جم گیا تھا۔ وہ پلکیں تک نہیں جھپکا پایا تھا۔ ہمیشہ عام سے حلیے میں رہنے والی ریشام کی یہ سج دھج اسے گنگ کر گئی تھی، جبکہ اس کے گلابی لبوں پر اس وجہ سے مسکراہٹ تھی کہ نہ جانے یہ ڈریس دلانے والے کی نظر جب اس پر پڑے گی تو تب اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ رائمہ پھپھو نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظر اتار دیں آپ۔ مسکراہٹ چھپا کر وہ خود کو سنجیدہ ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں کئی بار اتار چکی ہوں، بس اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کریں۔ آمین۔ ویسے آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نصیب تو مجھ سے جڑے ہیں۔ کان کی لو مسلتے ہوئے وہ انجان بن کر بولا۔ میری تو بس یہی دعا ہے تم دونوں کی خوشی دیکھنا بھی جلد نصیب ہو۔ انہوں نے محبت سے سلار کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا۔ گولڈن میکسی اور ڈنر سوٹ میں ملبوس دلہا دلہن سٹیج پر بیٹھے بالکل ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ ان کی جانب اٹھنے والی ہر نگاہ میں ستائش تھی۔ پستئی رنگ کے خوبصورت سے ڈریس میں وہ سونے کے ساتھ یہاں وہاں گھومتی اپنی ہی باتوں میں مصروف تھی۔ مہمانوں کی خوش قسمتی تھی کہ مہندی کے دن کی طرح وہ الگ تھلگ نہیں بیٹھی تھی، آج سب سے خوش اخلاقی سے مل رہی تھی۔
یوں بھی بریز غازی اپنے موڈ کے مطابق چلتی تھی، موڈ ہوا تو ہنس کر بات کر لی، اور اگر نہیں تو پھر تو کون میں کون، وہ تمہیں نہیں جانتی تو بس نہیں جانتی۔ اور ایک طرف ریشام تھی، موڈ چاہے کتنا خراب کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی سے ملتی تھی تو اس کی مسکراہٹ اور خوش اخلاقی میں فرق نہیں آتا تھا۔ جس سے وہ مل رہی تھی سب اس کی اور اس کے لباس کی تعریفیں کر رہے تھے، جن کے جواب میں وہ مسکرا دیتی تھی۔ اسے تو صرف ایک شخص کی تعریف سے مطلب تھا جس نے ابھی تک اسے دیکھا بھی نہیں تھا، اور دیکھ بھی لیتا تو کیا تھا، اس نے کون سا اس کی تعریف میں زمین آسمان کی کلابیں ملا دینے تھے۔ اس کو معلوم تھا یوسف کے منہ سے اپنی تعریف سننا صرف ایک دیوانے کے خواب کی مانند تھا، لیکن اس دل نادان کی خوش فہمیوں کو آخر کیا کیا جا سکتا تھا؟ زاریہ قاضی سے اسے ڈانٹ بھی پڑ چکی تھی کہ کیا ضرورت تھی یوسف سے پیسے لے کر نیا جوڑا لینے کی، جبکہ اس کے پاس کافی سارے نئے جوڑے پہلے سے موجود تھے۔ وہ ان سے کہہ نہیں پائی تھی کہ اس ایک جوڑے کے مقابلے میں اگر 1000 جوڑے بھی لا کر رکھ دیے جاتے تو بھی اس کی اہمیت پھر بھی کم نہیں ہونی تھی۔ پرفسوں تنہائی اور خوابناک ماحول میں وہ بے سود نیند کی آغوش میں تھی، جب بغیر کسی کی آواز کی کھڑکیوں کے پٹ واہ ہونے لگے تھے۔ تیز ہواؤں نے وہاں ٹھنڈک کا احساس بڑھا دیا تھا، ایک دل فریب سی خوشبو وہاں پھیلتی جا رہی تھی۔ گہری نیند میں ہونے کے باوجود بھی اس سرگوشی پر اس کی آنکھ جھٹکے سے کھلی تھی۔ روم کی لائٹس آن تھیں، آج وہ بند کر کے نہیں سوئی تھی۔ انجانے سے خوف کا شکار ہوتے بھی یہ پورے کمرے نظر دوڑا رہی تھی، لیکن وہاں کسی کی موجودگی کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں تھا۔ گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرتی وہ دوبارہ لیٹنے لگی تھی، جب تکیے پہ رکھے اس گلاب کے پھول کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کے بیڈ سے اٹھی تھی، ایک ڈر اس کے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا۔ ایک بے ضرر سے پھول سے کوئی اتنا خوف زدہ کیسے ہو سکتا ہے آخر؟ وہ آواز اس کے کہیں بہت قریب سے ابھری تھی۔ وہ بے ساختہ پلٹی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ فاز، عاشر، اگر یہ تم دونوں ہو تو میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ اسے یہی لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہوں، لیکن وہ آواز تھی ان دونوں میں سے کسی کی نہیں تھی۔ ایسی بھاری آواز اور دلکش لب و لہجہ اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ایک لمحے میں کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، ساری لائٹس خود بخود بند ہو چکی تھیں، لیکن کھلی کھڑکی سے اندر آتی چاند کی روشنی سے کمرہ منور ہونے لگا تھا۔ ہوا سے سرسراتے پردے وہاں کسی کی موجودگی کا پتہ دے رہے تھے۔ جب وہ ہلکا سا سایہ بریزے کو وہاں محسوس ہوا تو وہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، سرسراتی آواز میں وہ بمشکل بول پائی تھی۔ جو بھی تم سمجھنا چاہو، خواب، خیال، حقیقت۔ بھید بھری خاموشی میں اس کی آواز پھر ابھری تھی۔ یا پھر محبت؟ بریزے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صرف پلک جھپکنے کی دیر میں وہ سایہ پردے کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ چکا تھا۔ وہ اس سے صرف کچھ انچ کے فاصلے پر تھا۔ مجھ سے ڈرو مت۔ اپنی چمکتی کالی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سانس روکے تیز تیز پلکیں جھپکتے ہوئے وہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آیا وہ حقیقت میں اس شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھ رہی تھی یا وہ محض ایک خواب تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا سر گھوما تھا، وہ چکرا کے فرش پہ گر پڑی تھی۔ آپ مصروف تو نہیں؟ کھلے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، میں تمہارا ہی منتظر تھا، آ جاؤ اندر۔ کتاب بند کر کے میز پہ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ وہ جب ان کے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا تو انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ رات کس وقت سوئے تھے تم؟ ان کی جانچتی نظریں اسی پر تھیں جو ان سے اس سوال کی امید نہیں کر رہا تھا۔ جبھی گڑبڑا گیا۔ معلوم نہیں، شاید 3 بج رہے تھے۔ نظریں جھکائے کہتے ہوئے اس نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا تھا۔ نیند کی گولیاں لینے کے بعد بھی؟ فرمان کی اگلی بات نے اس پر گھڑوں پانی ڈال دیا تھا۔ اسے قطعی خبر نہیں تھی کہ وہ اس بارے میں جان جائیں گے۔ وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتے ان سے نظریں نہیں ملا سکا تھا۔ ایسے کب تک چلے گا داریان؟ ابھی تو تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہے۔ ان کے انداز میں تعصب تھا۔ کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو اس طرح سے؟ یہ اذیت ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی۔ اس کا دھیما لہجہ اسپاٹ تھا۔ اچھے برے فیز ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ عقل مند وہ نہیں ہوتے جو ماضی کو لے کر حال میں پریشان ہوتے ہیں اور پھر اپنا مستقبل بھی خراب کرتے ہیں۔ بھول جانے میں ہی بھلائی ہے۔ داریان کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ نرمی سے بولے۔ آپ کے لیے کہہ دینا آسان ہے فرمان بھائی، لیکن میرے لیے یہ کرنا ناممکن۔ میں اسے بھلا نہیں سکتا۔ آنکھوں میں امڑ آتی نمی کو چھپانے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
آپ نہیں چاہیں گے تو میں کہیں جاب نہیں کروں گا. جس کام سے آپ روکیں گے دوبارہ اس کا نام بھی زبان پہ نہیں لاؤں گا, لیکن اس کے لیے میں مجبور ہوں. آپ مجھے اسے بھول جانے کے لیے مجبور مت کریں. یہ میرے لیے جان لیوا اذیت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. اس کے لہجے کی نمی اور زخمی پن کو وہ گہرائی سے محسوس کر رہے تھے. فرمان کا دل کٹتا تھا اس کی اذیت پر, لیکن وہ لاچار تھے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا تھا. صبح دکھتے سر کے ساتھ جب وہ اٹھی تو اس کا جسم بخار میں پھنک رہا تھا. رائمہ پھپھو اس کے پاس ہی بیٹھی اس پر کچھ پڑھ کر دم کر رہی تھیں. اسے آنکھیں کھولتے دیکھا تو بے ساختہ شکر ادا کیا. اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں اس کا ذہن بلینک ہو رہا تھا. اسے ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ رات جس شخص کو اس نے اپنے روم میں دیکھا تھا وہ واقعی وہاں موجود تھا یا پھر اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا. میں نے ریشام کو تمہیں جگانے کے لیے بھیجا تو اس نے واپس آ کر بتایا کہ تم تو بخار میں جل رہی ہو. کھڑکیاں بھی بند کر کے نہیں سوتی تم, اتنی ٹھنڈ میں تو بخار ہی ہونا ہے. ہمنا غازی نہ جانے کیا کہہ رہی تھیں. وہ بس اپنا سر پکڑے مسلسل اسی خواب کے بارے میں سوچے جا رہی تھی. ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ کے تم پہ دم کیا ہے تو اب بخار کچھ کم ہوا ہے. چلو اٹھو, فریش ہو جاؤ, میں ناشتہ لگواتی ہوں تمہارا. ان کے اصرار کرنے پر ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا تھا. میں آتی ہوں کچھ دیر میں. ان کے جانے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. بڑی سی ہوادار اور روشن کھڑکیاں ابھی بھی کھلی ہوئی تھیں جہاں سے سورج کی کرنیں چھن چھن کر اندر تسلط جما رہی تھیں. خواب, خیال, حقیقت یا پھر محبت. اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ وارڈروب سے ہینگ کیا ہوا سوٹ نکال کر واش روم کی جانب بڑھ رہی تھی جب اس کی توجہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی. وہاں پر اس کے ساز و سامان کے پاس وہی پھول پڑا تھا جو کل رات اسے اپنے تکیے پہ دکھائی دیا تھا. اس نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا. تو کیا وہ خواب نہیں تھا پھر؟ کپڑے نیچے پھینک کر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی تھی. برابر میں ہی ریشام کا روم تھا. بغیر نوک کے اندر داخل ہو کر اس نے فوراً سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا تھا. وہ جو یونی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی بریزے کو اس طرح سے وہاں آتے دیکھ کر حیران ہوئی. تمہیں کیا ہوا ہے؟ ریشام کل رات کوئی میرے روم میں آیا تھا. روتے ہوئے اس کے گلے لگے وہ بے حد خوف کا شکار تھی. آنسوؤں کے درمیان وہ بمشکل بول پا رہی تھی. کیا مطلب؟ کون تھا تمہارے روم میں؟ تم رونا تو بند کرو پہلے. وریزے کو کاؤچ پہ بٹھا کے وہ اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی تھی. وریزے کی حالت نے اسے پریشان کر ڈالا تھا. مجھے نہیں معلوم. اور وہ پھول؟ وہ ایک ایک کر کے ساری بات اسے بتاتی گئی جو اسے ٹوکے بنا سن رہی تھی. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ریشام. ہاتھوں میں سر گرائے اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا. میری بات سنو وریزے. ریشام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما. ریلیکس ہو جاؤ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, صرف تمہارا وہم ہے. حویلی میں اتنی سیکیورٹی ہے, کوئی ان نون پرسن کیسے یہاں داخل ہو سکتا ہے اور منٹوں میں کیسے غائب ہو سکتا ہے آخر؟ میری بات کا یقین کرو ریشام, وہ کوئی خواب نہیں تھا, نہ ہی میرا وہم تھا. میں نے سچ میں اسے اپنے سامنے دیکھا تھا. وہ میرے پاس کھڑا تھا, مجھ سے بات کر رہا تھا. بریزے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے اپنی بات سمجھائے. اور تمہیں یقین نہیں تو چلو میرے ساتھ, وہ پھول دیکھو وہیں پڑا ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے روم میں لے آئی تھی. کہاں ہے پھول؟ ریشام نے سوالیہ انداز میں پوچھا جبکہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈریسنگ کو دیکھ رہی تھی جہاں اس پھول کا نام و نشان بھی نہیں تھا. وہ ابھی یہیں پر تھا, میں جھوٹ نہیں بول رہی. ہاتھ کی پشت سے گیلا گال رگڑتی ہوئی وہ یہاں وہاں دیکھتی اسے تلاش کر رہی تھی. بریزے میں کہہ رہی ہوں نا, یہاں کوئی پھول نہیں ہے, صرف تمہارا وہم اور کچھ بھی نہیں. شادی کی وجہ سے تم بہت تھک گئی ہو, صرف ریسٹ کرو, ٹھیک ہو جاؤ گی. اس کا چہرہ تھامے وہ نرمی سے اسے سمجھاتی ہوئی کہہ رہی تھی جو بھیگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لب چبا رہی تھی. بیگ اور فائلز اٹھاتے ہوئے وہ کلائی پر بندھی ریسٹ واچ دیکھتی جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے پورچ کی جانب بڑھ رہی تھی. آرام سے چلو, کس بات کی جلدی ہے تمہیں؟ آفس جانے کے لیے بالکل ریڈی ہو کر وہ بھی نکلنے ہی والا تھا. یونی کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں سالار بھائی, لیکچر مس ہو جائے گا. وہ دونوں چلتے ہوئے ساتھ ہی باہر آئے تھے. تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے, مجھ سے سمجھ لینا ٹاپک. ہرگز نہیں, آپ پر تو اب مجھے بالکل بھی ٹرسٹ نہیں ہے. آپ کو معلوم تھا میری اسائنمنٹ بنانے میں ہیلپ کرنی ہے, آپ پھر بھی اپنے دورے پہ چلے گئے. آپ پر تو میں کبھی اعتبار نہ کروں. اس کی اتنی بے اعتباری پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا. آخری موقع دے دو, اب کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا تمہیں. ایسا تو سوچیے گا بھی نہیں, ریشام ضمیر غازی کسی کو دوسرا موقع نہیں دیا کرتی. گاڑی کے شیشہ صاف کرتے یوسف کے کانوں تک اس کی قدری اونچی آواز بخوبی پہنچ رہی تھی. اوہ مطلب اب کوئی چانس نہیں؟ اس کے لہجے میں مصنوعی افسوس تھا. بالکل بھی نہیں, آج سے میں نے آپ کو اپنے ذاتی استاد کے عہدے سے برخاست کر دیا ہے. اس کا شان بے نیاز انداز دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. آج سے آپ کے پاس نہیں آؤں گی ٹیوشن لینے. ساتھ ہی اطلاع بھی دے دی تھی.
آپ کی جاب چلی گئی، میری طرف سے افسوس قبول فرمائے۔ خاموشی سے ان کی ساری باتیں سننے کے بعد فاض ان کے پاس آ کر بولا، بہت شکریہ۔ سالار نے بھی گہرے دکھ کے تاثرات چہرے پہ لاتے ہوئے اسے مصافحہ کیا تھا۔ ویسے تم کہو تو میں ٹیوشن دے دیا کروں گا تمہیں، فیس کے طور پر مجھے اچھی سی چائے اور کچھ سنیکس وغیرہ بنا دینا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتی ہوئے اس نے اپنی قسمت آزمانے کا سوچا۔ تم تو رہنے ہی دو، فریج اور استری ٹھیک کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، اس نے نخوت سے کہا۔ میں تو کہتا ہوں سیکھ لو، فیوچر میں بہت کام آئے گا۔ کیوں؟ جب ضرورت پڑے گی میں تمہیں فون کر دوں گی، تم آ جانا ٹھیک کرنے۔ اچھا، تمہیں لگتا ہے میں اتنا فارغ ہوں کہ تمہارے ایک فون پر چلاؤں گا؟ فاض نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اسے مت بلانا ریشام، اس بیچاری کی دکان پر پہلے ہی رش لگا ہوگا، لوگوں کے بلب، ٹی وی، واشنگ مشین، نہ جانے کیا کچھ مرمت کرنے میں مصروف ہوگا۔ سالار نے شرارت چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، پتہ نہیں لوگ الیکٹریکل انجینئرنگ کو اتنا فار گرانٹیڈ کیوں لیتے ہیں۔ تم یہ کھڑے سوچتے رہو، میں جا رہی ہوں۔ گاڑی ریڈی تھی، یوسف نے اس کے لیے پچھلا ڈور کھولا تو وہ فاض کو کہتی اندر بیٹھ گئی۔ اب اس بات پر آپ مجھے ڈراپ کریں گے؟ وہ سالار سے بولا۔ تمہاری یونیورسٹی میرے راستے میں نہیں پڑتی یار، فضول میں دیر کروا دو گے مجھے میٹنگ میں۔ ایک دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کون سے امپلائی ہیں؟ آفس تو آپ کا اپنا ہے، جب دل کرے چلے جائیں۔ لاپرواہی سے کہتے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بے شک آفس میرا اپنا ہے، لیکن ہر چیز کو چلانے کے کچھ رولز ہوتے ہیں جن پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں آفس وقت پر نہیں پہنچوں گا تو میری ہدایت کے بغیر اسٹاف کام شروع نہیں کر پائے گا، جس کی وجہ سے مجھے لاکھوں کروڑوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، جس کا اثر صرف مجھ پر ہی نہیں میرے اسٹاف پر بھی پڑے گا۔ لیکن یہ مینجمنٹ کی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تمہارا دل چاہے تو تم اپنی الیکٹریشین کی دکان بھلے دوپہر کے 2 بجے بعد کھولنا، 2-4 پنکھے وغیرہ ٹھیک کر کے واپس آ جانا، کسی نقصان اور فائدے کے بارے میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے سالار نے تفصیل سے کہا تو فاض نے بے حد ناراضگی سے اسے دیکھا۔ ایسا پہلی بار نہیں تھا، یہ ڈگری چوز کرنے پر اسے ہر کسی سے یہی سب سننے کو ملتا تھا، جس کا مقصد اسے ہرٹ کرنا نہیں ہوتا تھا، وہ محض اسے تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے۔ اس کا بیگ اور فائلز بھی فرنٹ سیٹ پر پڑے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ آج کلاسز اٹینڈ کرنے والا تھا۔ ایک پرسکون سی خوشی اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر کل رات کا سوچتے ہوئے اس کا موڈ پھر برا ہونے لگا۔ رات بہت مصروف تھے تم؟ یوسف منتظر ہی تھا کہ کب اس کی جانب سے اس کی عدالت میں پیشی لگے گی۔ تیکھے لہجے میں اسے مخاطب وہ بیک مرر میں دیکھ رہی تھی، جہاں صرف اس کی آنکھوں پر لگے گوگلز ہی اسے دکھ رہے تھے۔ تم ایک بار بھی اندر نہیں آئے تھے؟ رات کو کام کافی زیادہ تھا، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ ایک بار تو آ ہی سکتے تھے، وہ شاید اس سے ناراض ہو چکی تھی، لیکن اس بار بھی ہمیشہ کی طرح اسے خود ہی ناراض ہو کر خود ہی مان جانا تھا، کیونکہ یوسف سے تو ایسی کسی چیز کی امید کبھی رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور وہ اسے کیا بتاتا، وہ جان بوجھ کر اسے دیکھنے سے خود کو باز رکھتا رہا تھا۔ ریشام کے پیش قدمیوں سے جو ضربیں اس کے دل میں لگ رہی تھیں، وہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح سے خود کو روک لیتا تھا، سنبھال لیتا تھا۔ اس نادان لڑکی کی باتوں میں آ کر وہ اپنے دل کا نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی حیثیت کو وہ پہچانتا تھا، وہ خود کو اس کے قدموں کی دھول کی مانند بھی نہیں سمجھتا تھا، جو اسے اپنے سر کا تاج بنا لینا چاہتی تھی۔ کہیں نہ کہیں تو اس کا دل بھی اسی آگ میں جل رہا تھا، لیکن وہ اس کے انجام سے خوف زدہ تھا۔ خود سے زیادہ اسے ریشام کی فکر تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی عزت پہ کوئی حرف آئے۔ تم سن بھی رہے ہو میری بات؟ ریشام کی تیز آواز اسے سوچوں کے گرداب سے کھینچ کر واپس لے آئی تھی۔ جی، کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ اتنی دیر سے تم باتیں کر رہی ہوں، کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہے ہو، کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ آج تمہیں کیسے اجازت مل گئی یونیورسٹی آنے کی؟ سالار سر سے ذکر کیا تھا ایگزامز کا، تو انہوں نے کہا کہ 2 دن کے لیے چلے جانا کلاسز اٹینڈ کرنے۔ شانے اچکاتی ہوئی اس نے سادگی سے کہا۔ ریشام نے خود کو کوئی سخت بات کہنے سے باز ہی رکھا تھا۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان کی قسط نمبر 3 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔